بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ واشنگٹن بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزوں کی فروخت پر اعتراض مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی اہم منصب جے شنکر سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزے فروخت کرنے پر بھارتی اعتراض مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا F-16 پروگرام دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہے۔ ذمہ داری ہے کہ جسے فوجی سامان فراہم کریں اسے مینٹیننس بھی دی جائے۔ پاکستان کے لیے ڈیل پہلے سے فراہم کردہ طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے ہے۔ پاکستان کو نئے طیارے سسٹم یا نیا اسلحہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دفاعی پروگرام ملک یا اس خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں کہ ان خطرات کو بڑھنے دیا جائے۔ دوستوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اختلافات سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں پاکستان کو F-16 طیاروں کا سامان اور آلات فروخت کرنے کی منظوری دی تھی۔ مسلم لیگ نون کے دوسرے طاقتور ترین رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار 5 سال کی خود ساختہ جلاوطنی کے بعد پاکستان واپس آ گئے۔ انہوں نے منگل کو سینیٹر کے طور پر حلف اٹھا لیا اور ملکی معیشت میں شدید بحران کے درمیان آج اگلے وزیر خزانہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ماضی کے تجربے، کارکردگی اور ماضی میں اسی اپوزیشن پر ہونے والے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کاروباری برادری کو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ تاہم اس بار تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کیونکہ معیشت کو بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں۔ خوش قسمتی سے اس کی واپسی کا وقت اس کے لیے سازگار ہے۔ دنیا سیلاب کی تباہ کاریوں کو شکست دینے کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے کھڑی ہے۔ عالمی اجناس کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان بزنس کونسل (PBC) کے CEO احسان ملک نے کہا ہے کہ ان کی واپسی نے کاروبار کے لیے رجحانات کو مثبت میں بدل دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے روس سے تیل، گیس اور گندم خریدنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق افغان قائم مقام وزیر تجارت حاجی نورالدین عزیزی نے گفتگو میں معاہدے کی تصدیق کی اور بتایا کہ روس افغانستان کو سالانہ 10 لاکھ ٹن پیٹرول، 10 لاکھ ٹن ڈیزل فراہم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس افغانستان کو سالانہ 5 لاکھ ٹن LPG اور 20 لاکھ ٹن گندم دے گا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کا یہ پہلا بین الاقوامی تجارتی معاہدہ ہے۔ تاہم روسی حکام کی جانب سے افغان معاہدے پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے سے متعلق کہنا ہے کہ مریم ان افراد کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتی جنہوں نے انہیں ہراساں کیا۔ رانا ثناءاللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لندن کافی شاپ میں مریم اورنگزیب کو پریشان کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور بدتمیزی کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب کافی شاپ میں بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے قبل ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد میں 4 خواتین اور 10 مرد شامل ہیں جن کی شہرت کے حوالے سے تفصیلات حاصل کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے ہراساں کرنے والے 14 پاکستانیوں کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل مریم اورنگزیب کو لندن میں PTI کے کارکنان نے ایک کافی شاپ میں گھیر لیا تھا۔ اسی دوران PTI کے مرد اور خواتین کارکنان نے مریم اورنگزیب پر پاکستانی عوام کا پیسہ لندن میں لٹانے کا الزام لگانے سمیت نامناسب زبان بھی استعمال کی تھی۔
34% पाकिस्तानी सैलाब ज़दा इलाकों से एक माह में पानी की निकासी के लिए पुरउम्मीद है। ग्लैब पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है, जिसमें सैलाब ज़दा इलाकों में मसाइल के सवाल पर 52% पाकिस्तानियों ने खाने की कमी की शिकायत की, जबकि 56% ने बिजली और स्कूल बंद होने की शिकायत की। इसके अलावा 31% अफराद ने कैंपों में मुकीम होने का शिकवा किया।